سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11۔ اب چونکہ پیچھے سلو کا ذکر ہے، انصاف کا ذکر کیا گیا، انصاف کے بعد آخر میں فرمایا گیا کہ یہ بھائی ہیں، ان کے درمیان سلو کرواؤ۔ اب وہ اسباب بیان کیے جا رہے ہیں جس سے آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس میں جو پہلا سبب ہے وہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو آپس میں دوستانہ تعلقات ہے، میں اس کا مذاق اڑاتا ہوں، یہ تو ہنستا ہے، میرے مذاق اڑانے کو برا نہیں سمجھتا۔ لیکن بزرگان دین کی اقوال ہیں کہ مذاق میں نفرتیں سرایت کر جاتی ہیں۔ کبھی کبھی انسان کا موڈ کا بھروسہ نہیں ہوتا، کبھی کوئی بات انسان کو بری لگ جاتی ہے، اس لیے منع کیا گیا، چاہے کتنا ہی قریبی تعلق ہو، کتنے ہی قریبی دوست ہوں، اگر آپ اس سے گفتگو کرتے ہیں ہنسانے کے لیے تو یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ گفتگو کہیں نفرت کو پیدا نہ کر دے۔ اول تو مذاق کے اندر جھوٹ بولنا یہ حرام ہے، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ دوسری بات، مذاق اس انداز میں کرنا جس میں طعنہ ہو، طنز ہو یا کسی کی دل آزاری ہو، یہ بھی منع ہے۔ مذاق میں کسی کی غلطی کو اچھالنا یا کسی کے عیب کو اچھالنا یہ بھی منع ہے۔ تو پھر مذاق کیسے کریں گے؟ تو مزاح جو ہے اس انداز میں کیا جا سکتا ہے کہ جس کے اندر یہ ساری چیزیں نہ ہوں، نہ جھوٹ ہو، نہ کسی کا دل دکھے، بلکہ ایک اچھا اور پیارا انداز ہو۔ جیسے اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک بڑھیا سے فرمایا، جب اس نے اونٹ کا مطالبہ کیا تو آپ نے فرمایا میں انشاءاللہ آپ کو اونٹ کا بچہ دوں گا۔ تو وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹ کا بچہ تو مجھے گرا دے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہر اونٹ کا بچہ ہی ہے، تو میں تمہیں چھوٹا بچہ نہیں دوں گا، بڑا بچہ دوں گا۔ مفہوم یہ تھا۔ اب دیکھیں اس کے اندر نہ تو دل آزاری ہے، نہ مذاق اڑانا ہے، بلکہ ایک ایسا مزہ ہے کہ جس سے اس کے دل کو خوش کرنا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ واقعات منقول تو ہیں، لیکن امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ گنتی کے 4 یا 5 واقعات ہیں۔ حضور کی پوری ظاہری حیات میں 4 یا 5 یا 6 واقعات ہیں۔ تو امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس کی بھی عادت بنا لینا اچھی بات نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہو ضرورتاً تو درست ہے، لیکن اگر ایسی عادت بنا لیں گے تو یہ عادت انسان کے وقار کو مجروح کرتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا یسخر قوم من قوم، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان لوگوں سے افضل ہو، اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام و مرتبہ ہو، کوئی اس نے ایسی نیکی کر لی ہو کہ جس سے اللہ راضی ہو گیا ہو۔ جب کسی کا مذاق اڑاتے ہیں تو اس کی سب سے بڑی بنیاد ہے اپنے سے اسے کمتر سمجھنا۔ پھر جس کی تعظیم و توقیر اور محبت ہمارے دل میں ہو ہم اس کا مذاق نہیں اڑاتے۔ تو جسے ہم اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں اسی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کسی کا مذاق اڑا رہے ہو، تم اسے کمتر سمجھ رہے ہو سکتا ہے یہ تم سے افضل ہو۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، عورتیں آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، ہو سکتا ہے کہ جن عورتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان عورتوں سے بہتر ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ مسلمان عورت جسے اس کی خاندان کی عورتیں یا دیگر عورتیں اپنے مذاق کا نشانہ بنا رہی ہیں، ہو سکتا ہے یہ مسلمان عورت مستقبل میں کوئی ایسا کام کر لے یا وہ ایسی نیک و پرہیزگار بن جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں اس کے لیے جنت کے اعلیٰ منازل رکھے ہوں۔ تو انسان ہر ایک کو اپنے سے افضل سمجھے گا تو کبھی بھی کسی کا مذاق نہیں اڑائے گا۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے کو تانا نہ دو۔ لڑائی اور نفرت کی دوسری وجہ طنز اور تانا کرنا ہے۔ تانا دینا اور طنز کرنا
یہ لڑائی کی بہت بڑی وجہ ہے۔ آج اگر آپ اپنے گھروں کی لڑائیوں کو دیکھیں، خصوصاً یہ مرض عورتوں میں بہت پایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اکثر جو طلاقیں واقع ہوتی ہیں، ٹھیک ہے مرد کی کوتاہی ہے، اسے طلاق نہیں دینی چاہیے، اسے جذبات میں نہیں آنا چاہیے، مرد عقل مند ہوتا ہے، اس میں برداشت کا مادہ زیادہ ہونا چاہیے، مگر اکثر یہ دیکھا گیا ہے جتنے کیسز آتے ہیں اس میں یہ دیکھا گیا کہ عورتوں نے ایسے تانے مارے اور ایسا انہوں نے طنز کیا کہ جس سے مرد جذبات میں آ گیا اور جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ اس نے کر دیا۔ عورتوں کو زبان کا بڑا فن ہے، وہ جب بات کرتی ہیں اور اگر عورت نور قرآن سے منور نہ ہو اور وہ گناہوں میں پڑی ہو اور اس کی زبان پر شیطان بول رہا ہو تو پھر اس کی زبان کینچی سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ اے عورتوں صدقہ دیا کرو، میں نے سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو دیکھا۔ تو عورتوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کا قصور کیا ہے کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہوں گی؟ تو آپ نے فرمایا تم ایک دوسرے کو کیا تانا نہیں دیتی؟ تم طنز کرتی ہو، تانا دیتی ہو، ایک جب دوسری کے پاس جاتی ہے تو تیسری کی برائیاں بیان کرتی ہے۔ یہ شاید ہی کوئی عورت ہو کہ جو آپس میں وہ ملے اور وہ تیسری کی غیبت نہ کرے، ایسی نیک عورتیں بہت کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام خواتین کو نور قرآن پاک سے منور فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا ایک دوسری کے پاس جاتی ہے اور وہ پھر غیبت کرتی ہے، بہتان اور تہمت لگاتی ہے، اور شوہر ساری زندگی حقوق ادا کرتا رہے، کبھی کوتاہی ہو جائے تو تم عورتیں یہ کہہ دیتی ہو کہ تیرے گھر میں تو کبھی میں نے کوئی خیر اور سکون دیکھا ہی نہیں ہے، تم اللہ کی بھی نافرمان ہو اور شوہر کی بھی ناشکری ہو، تو اس لیے تم بہت زیادہ توبہ کیا کرو، صدقہ دیا کرو۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ ساری عورتیں ایسی ہیں، ازواج مطہرات، صحابیات اور جو ولیات گزری ہیں، جو نیک خواتین گزری ہیں، اس پر تو ہمارے سارے مرد بھی اگر ان کی بھی نیکیاں مل جائیں تو ان کی نیکیوں کے ذرے تک نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن جب عورت نور قرآن سے دور ہو، اسلامی تعلیمات سے دور ہو، تو چونکہ اس میں عقل مرد کے مقابلے میں کچھ کم ہوتی ہے، اس لیے وہ جلدی شیطان کے وار میں آ جاتی ہے۔ لیکن جب نور قرآن پاک سے عورت منور ہو جائے تو وہ کئی مردوں سے آگے نکل جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، صحابہ کرام آپ سے فتویٰ لینے کے لیے آتے تھے اور فرماتے ہیں اگر حضرت عائشہ نہ ہوتی تو دین کا 25% حصہ، 25% حصہ ہم تک نہ پہنچ سکتا۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے آئیڈیل حضرت عائشہ کو بنائیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو بنائیں، فاطمۃ الزہرا کو بنائیں، ازواج مطہرات اور صحابیات کو بنائیں کہ جو نور قرآن پاک سے ایسی منور ہوئیں کہ آج تک پوری امت کو ان پر فخر ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے کو تانا نہ دو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور کسی کا برا نام نہ رکھو، کسی کو برے لقب سے نہ پکارو۔ جیسے ہمارے یہاں کسی کو کہتے ہیں لنگڑا، موٹا، کالا، اسی طرح مردوں میں بھی ہے اور عورتوں میں بھی یہ بیماری ہے۔ تو کسی کو بھی پکارو تو اس اچھے نام سے پکارو کہ جسے وہ پسند کرتا ہو۔ بس ایک اصول یاد رکھ لیں کہ جو چیز آپ کسی دوسرے کے لیے کر رہے ہیں، اگر کوئی ہمارے ساتھ یہ کرے تو یہ ہمیں اچھا لگے گا کہ برا؟ اگر یہ برا لگتا ہے تو ہمیں دوسرے کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں کما تدین تدان، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے۔ آج ہم جو دوسروں کے ساتھ سلوک کریں گے ویسا ہی ان قریب ہمارے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ لوگ مجھ سے محبت کریں اور میری تعظیم کریں اور میری دل آزاریاں نہ کریں، اسے چاہیے کہ وہ لوگوں سے محبت کرے، ان کی تعظیم کرے اور ان کے دلوں کو نہ دکھائے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد فاسق
بن جانا یہ کتنا برا نام ہے. یعنی جب تم کسی کو تانے دو گے، برا نام رکھو گے، ایک دوسرے کا مذاق اڑاؤ گے تو تم فاسق ہو جاؤ گے. تو مسلمان اور مومن ہونے کے باوجود تمہارا نام فاسق پڑ جائے، اللہ کے نزدیک کتنی بری چیز ہے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو کوئی توبہ نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس یہی لوگ ظالم ہیں، یہی لوگ سخت گنہگار ہیں. تو لڑائی اور جھگڑوں کی بنیاد مذاق اڑانا، تانا دینا، طنز کرنا اور برے نام سے اسے یاد کرنا. اب جھگڑے کی بنیاد جو چوتھی چیز ہے اس کا ذکر ہے، وہ ہے بدگمانی. یعنی کسی کے بارے میں بہت زیادہ گمان کرنا. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر چیز کے اندر وہ مختلف خیالات اپنے ذہن میں لاتے ہیں. اگر آپ ان سے کوئی ایک جملہ کہہ دیں تو وہ اس جملے سے نہ جانے کتنے جملے خود اپنے ذہن میں پیدا کر لیتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس لیے کہا ہوگا. اور جب انسان بہت زیادہ سوچنے کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وہ منفی پوائنٹس، نیگیٹو پوائنٹس جو ہے وہ سوچنے لگتا ہے. مثلا آپ کسی کے گھر پہ گئے اور اس نے آپ کو صحیح منہ نہیں دیا، چائے کا بھی نہیں پوچھا، اور آپ سے کہتا ہے کیوں آئے ہیں، کیا کام ہے؟ اچھا میں ابھی مصروف ہوں. اب دو چیزیں ہیں. جب ہم وہاں سے نکلے تو ایک تو ہمارا ذہن یہ بنے گا کہ دیکھو کتنے افسوس کی بات ہے، نہ تو مجھے اچھی طرح اس نے ویلکم کیا، نہ چائے کا پوچھا، بلکہ منہ کتنا خراب کیا تھا. تو ایسے رشتہ دار کے گھر پر اب ہم کبھی نہیں جائیں گے. ایک تو پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو جو مثبت ہے وہ انسان یہ سوچے بیچارہ نہ جانے کس مشکل میں ہوگا، جب بھی میں اس کے گھر پہ گیا ہوں یہ کتنا خوش ہوتا ہے. آپ نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نفل حاجت کی پڑھی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، مالک کو مولا اس کی پریشانی کو حل کر دے. اب دیکھیں سوچ میں کتنا بڑا فرق ہے. واقعہ ایک ہی ہے، لیکن جب منفی سوچ پیدا ہو جائے تو ہر چیز انسان کے لیے بری ہو جاتی ہے. اور پھر کسی کے بارے میں ایک منفی سوچ بن جائے تو اس کی ہر اچھی بات بھی آپ کو بری محسوس ہوگی اور بدگمانیاں بڑھتی جائیں گی. یہاں تک کہ تعلیم المتعلم کے مصنف ایک شعر لکھتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے. آپ فرماتے ہیں انسان جب بدگمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ بدگمانی کرتے کرتے کسی کے متعلق برے خیالات سوچ لیتا ہے تو اس کی ہر چیز اسے بری لگتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے دوستوں کو بھی اپنا دشمن بنا لیتا ہے. کیونکہ بدگمانی ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ کے دل کے اندر کسی کے لیے برائی آ گئی، برا خیال آ گیا، تو اب آپ کی نفرت بڑھتی جائے گی. وہ اگر صحیح بات کرے گا تو آپ کو طنز محسوس ہوگا، آپ سمجھیں گے مجھے تانا دے رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والوں بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. کیونکہ زیادہ گمان کرو گے، ایک بات کے کئی پہلو نکالنے کی کوشش کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کبھی کبھی تم منفی پہلو بنا لو گے. ان بعض الظن اثم، بے شک بعض گمان گناہ ہے، تو بدگمانی یہ حرام ہے. کبھی بھی کوئی معاملہ ہو جائے تو آپ کوشش کریں کہ ہر معاملے میں اس کے پازیٹو پوائنٹس کو پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ شاید اس کی یہ مجبوری ہوگی، شاید اس نے یوں اس لیے کہہ دیا ہوگا. ایک بات کے اگر 100 پہلو بنتے ہیں اور 100 میں سے 99 وہ نیگیٹو پہلو ہیں، اگر ایک پہلو بھی کسی بات کا پازیٹو نکلتا ہے تو مومن کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ اس کا پازیٹو پہلو نکالے. یہ باتیں کرنا آسان ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن جس کے لیے اللہ آسان فرما دے، اے مالک کو مولا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. اب زیادہ گمان کیوں پیدا ہوں گے اور بدگمانی کی کیفیات کیوں پیدا ہوں گی؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ وہ تجسس ہے. آدمی بات کی گہرائی میں بلا وجہ جانا چاہتا ہے، اور تجسس کرنے سے
کسی کے عیب بھی معلوم ہوں گے. تو لڑائی کی جو 5ویں وجہ ہے وہ تجسس کرنا ہے، عیب کو تلاش کرنا ہے. ولا تجسسوا، اور تم جاسوسی نہ کرو، تجسس نہ کرو، عیبوں کو نہ ڈھونڈو. ہر انسان میں سے خوبیاں ڈھونڈو، عیب صرف اپنے ڈھونڈو. اپنے عیب تلاش کرو اور سامنے والے کی خوبیاں تلاش کرو. یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ جس کے اندر کامیابی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حواریوں کو لے کر کتے کے پاس سے گزرتے ہیں. جو کتا مر گیا ہے، بدبو آ رہی ہے. حواری جو ہے اپنے ناک پر کپڑا رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں بڑی شدید بدبو ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے دانت دیکھو کتنے خوبصورت ہیں. حضرت امام غزالی علیہ رحمہ اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام یہ عادت بنا رہے ہیں کہ تم مثبت پہلو اور اچھائیاں ڈھونڈنے کی کوشش کرو. کہ تمہیں بدبو تو محسوس ہو رہی ہے، اس کا جسم پھٹ رہا ہے، وہ تمہیں محسوس ہو رہا ہے، لیکن کتے کے دانت کو تو دیکھو کہ وہ کتنے خوبصورت ہیں، تمہاری توجہ اس طرف کیوں نہیں جا رہی. یہ ایک مثال سے سمجھایا گیا کہ اگر ایک انسان میں 1000 برائیاں ہیں تو کوئی نہ کوئی خوبی تو ہوگی. یہاں تک کہ اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہے یا آپس میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی انسان یہ سوچے کہ اس میں 10 برائیاں ہیں تو 2 خوبیاں تو ہیں. جب خوبیوں کو بار بار بیان کرے گا تو 10 برائیوں کی نفرت اس کے دل سے نکل جائے گی اور وہ پھر اس سے نفرت نہیں کرے گا. آپ دیکھیں نفرت کی بنیاد کیا ہے. اگر خاندانی نفرت ہے تو نفرت کی بنیاد یہ ہے کہ اس شخص کی برائیوں کو بار بار ذکر کیا جاتا ہے. تو جب بار بار ذکر کرتے ہیں تو صرف برائیوں پر نگاہ ہوتی ہے. اس لیے قرآن پاک نے برائیاں بیان کرنے سے منع کیا. فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ بعض ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے شرعی طور پر اجازت ہے کہ کسی کی برائی بیان کی جائے، لیکن وہ چند وجوہات ہیں. لوگ ان وجوہات کو نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں جناب ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں. مثلا شریعت نے کہا کہ کوئی آپ سے آ کر یہ پوچھے کہ میں فلاں کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینا چاہتا ہوں، وہ آدمی کیسا ہے، تو اب اگر آپ اسے صحیح معلومات نہیں دیں گے تو گناہگار ہوں گے. تو آپ کو جو معلوم ہے آپ اس کے بارے میں بتائیں. کوئی آپ سے آ کر کہے کہ فلاں کے ساتھ میں کاروبار شروع کر رہا ہوں، وہ کاروباری معاملات میں کیسا ہے، تو کاروباری معاملات میں جو اس نے فراڈ کیے ہیں اور آپ جانتے ہیں اور یقینی طور پر جانتے ہیں وہ آپ بتا دیں اور آپ کہیں کہ جناب پھر آپ کی مرضی ہے، ہم سے آپ نے سوال کیا تو ہم نے اپنا فریضہ پورا کر دیا. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح ظالم ہے، ظالم کے خلاف بدلہ لینے کے لیے اور ظالم سے اپنا حق لینے کے لیے حاکم کے پاس گئے، جج کے پاس گئے، قاضی کے پاس گئے، تو اس کے سامنے یہ بتانا پڑے گا کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ یہ تو اپنے حق کے حصول کے لیے ہے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. غیبت کی تعریف آپ سن چکے. غیبت کے معنی ہے جو برائی کسی میں پائی جاتی ہے وہ برائی بیان کی جائے، وہ عیب بیان کیا جائے. مگر یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ یہ اس صورت میں غیبت قرار دی جائے گی جبکہ وہ ایسی برائی ہو جس برائی کو وہ برائی سمجھتا ہو، جس عیب کو وہ چھپانے کی کوشش کرتا ہو. اگر وہ سر عام شراب پیتا ہے، سر عام گالیاں بکتا ہے، تو اس کے پیٹھ پیچھے اگر کہا جائے کہ شرابی ہے، گالیاں بکنے والا ہے، تو یہ غیبت نہیں، کیونکہ یہ اپنی اس برائی کو، عیب کو چھپانے کی کوئی کوشش نہیں کرتا. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سگا بھائی ہو، اس کی لاش پڑی ہو
تو کیا وہ یہ چاہے گا کہ اس کا گوشت وہ نوچ نوچ کے کھائے؟ تو غیبت کرنا گویا کہ اس کی عزت کو نوچنا ہے. یقیناً غیبت میں جب عیب بیان کریں گے تو اس کی عزت کو نوچا گیا. فَكَرِهْتُمُوهُ، پس تم اسے برا سمجھو. تم مردہ بھائی کے گوشت کے کھانے کو تو برا سمجھتے ہو، لہذا تمہیں چاہیے کہ غیبت کو بھی تم برا سمجھو. حدیث پاک میں فرمایا کہ غیبت کرنے سے ہماری ساری نیکیاں اسے مل جاتی ہیں اور اس کے سارے گناہ ہمارے نامہ اعمال میں آ جاتے ہیں. حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کو کسی نے بتایا کہ فلاں نے آپ کی غیبت کی ہے اور آپ کے متعلق یہ کہا ہے. وہ در حقیقت غیبت تو نہ تھی، وہ تہمت تھی. تو تہمت ہو کہ غیبت ہو، دونوں کا مسئلہ یہی ہے کہ نامہ اعمال سے نیکیاں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک تھال میں کھجوریں بھری اور کھجوروں سے بھرا ہوا تھال اسے تحفے میں بھجوایا اور فرمایا کہ اس سے جا کر کہنا کہ آپ نے اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ میرے گناہ خود لے لیے اور اپنی ساری نیکیاں مجھے دے دی ہیں. میں اور کوئی تو شکرانہ آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا. یہ کھجوروں کا ایک تھال آپ حاصل کر لیجیے. یقیناً غیبت کرنے میں ہمارا اپنا نقصان ہے. اور جو باتیں اس وقت بیان کی گئیں کہ مسلمان کا مذاق اڑانا، طنز کرنا، تانا دینا، برے نام سے پکارنا، عیب تلاش کرنا، غیبت کرنا، تہمت لگانا، بہتان باندھنا اور خاص طور پر بہت زیادہ گمان کرنا، بہت زیادہ سوچنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو آج مسلمانوں کو ڈپریشن میں مبتلا کر رہی ہیں. کافروں کی تو بات ہی نہیں، سب سے اہم ان کے لیے تو ایمان لانا ہے. لیکن مسلمان جو قرآن کو مانتا ہے لیکن اس کے باوجود ہم مانتے ہیں، عمل نہیں کرتے. تو جب انسان بدگمانیوں کا شکار ہوتا ہے اور جب انسان کسی کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ کسی چیز کو دیوار پر زور سے ماریں گے، مثلا بال ہے، بال کو آپ دیوار پر ماریں گے، جتنی زور سے ماریں گے اتنا ہی ریئیکشن زور سے ہوگا. تو جب آپ کسی مسلمان کے ساتھ یہ سلوک کریں گے، غیبت کریں گے، چغلیاں کریں گے، تہمت لگائیں گے، بہتان باندھیں گے، اس سے نفرت کا اظہار کریں گے، تانے دیں گے، طنز کریں گے، بدگمانیاں کریں گے، اس کے عیب تلاش کریں گے، تو پھر ایسے شخص کی مثال تو ایسی ہے جو شیشے کے گھر میں بیٹھا ہو. جب ہم خود شیشے کے گھر میں بیٹھے ہیں تو پھر سوچیں کہ پھر چاروں طرف سے جب پتھر برسیں گے تو کتنی پریشانی ہوگی، سو بھی نہیں سکیں گے. خود انسان یہ سوچے کہ مجھ میں ہزاروں عیب ہیں، میں جب دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک کروں گا اور سب لوگ مل کر میرے عیبوں کو اچھالنا شروع کریں گے تو میری نیندیں خراب ہو جائیں گی. تو دشمنی مول لینا یہ در حقیقت اپنے آپ کو پریشانی اور مشقت میں ڈالنا ہے. سکون چاہیے تو انتقام کی آگ اپنے دل سے نکال دیں. تعلیم المتعلم میں صاحب ہدایہ کے شاگرد یہ بات لکھتے ہیں جو ہم پہلے بھی سن چکے. آپ فرماتے ہیں کہ تو برے آدمی سے انتقام نہ لے، کیونکہ انتقام لینے کے لیے بھی بڑا ذہن چلانا پڑتا ہے. تو ان کاموں میں نہ پڑ، تو بلندی کے لیے کوشش کر، تو اپنے کام میں لگا رہے. جو برا شخص ہے اس کی برائیاں خود اسے تباہ کر دیں گی، برے شخص کی برائیاں خود اسے تباہ کریں گی. تجھے انتقام لینے کی ضرورت نہیں کہ برے کا انجام خود برا ہے، تو اپنے کام میں لگا رہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. غیبت اور نفرت کی ایک بہت بڑی بنیاد اپنے آپ میں غرور و تکبر محسوس کرنا ہے. اور غرور و تکبر کی وجہ علم ہے یا عمل ہے یا صورت ہے یا مال ہے یا اولاد ہے یا مکان ہے یا گاڑی ہے یا فیکٹری ہے یا دنیاوی عزت ہے جو خاندانی عزت بھی ہو سکتی ہے. تو اس آیت کریمہ میں ان تمام چیزوں کو توڑ دیا گیا. افما یا ایھا الناس، لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہیں
مرد اور عورت سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور تمہیں شاخیں اور قبیلے کیا، لِتَعَارَفُوا، کہ آپس میں پہچان رکھو۔ قبائل تو قبیلے کو کہتے ہیں، تو ایک چھوٹا خاندان ہے، پھر ایک اس سے بڑا خاندان ہے، اس طرح مختلف گروہ ہیں، کسی کی زبان کون سی ہے، کسی کا خاندان کون سا ہے، کوئی نہ جانے کس صوبے میں رہتا ہے۔ یہ کوئی غرور و تکبر، یہ بڑائی کی وجہ نہیں ہے۔ لِتَعَارَفُوا، یہ صرف اور صرف اس لیے کہ تمہارا آپس میں تعارف ہو سکے، تمہاری پہچان ہو سکے۔ مختلف خاندان، مختلف زبانیں، مختلف شکلیں، مختلف حیثیتیں، یہ پہچان کے لیے ہیں، یہ کوئی وجہ افتخار نہیں، یہ کوئی بڑائی اور بلندی کی وجہ نہیں۔ بلندی کس میں ہے، خوبی کس میں ہے، کمال کس میں ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ معزز وہی ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو چاہے وہ حبشہ کا رہنے والا ہو، چاہے وہ پاکستان کا رہنے والا ہو، چاہے وہ عربی ہو، اعجمی ہو، جو متقی ہے وہ زیادہ باعث عزت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حبشہ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن آپ کو بڑے بڑے سرداروں پر فوقیت ہے عشق رسول اور تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالی علم والا خبردار ہے۔ قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے جو منافق تھے انہوں نے کہا ہم ایمان لائے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، تمہارے دل کے اندر اسلام نہیں ہے۔ ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں لیکن تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے، یعنی ایمان کا تعلق ہے دل سے۔ اسلمنا کی یہ معنی ہے کہ ظاہری طور پر تم اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہو، لیکن دل کے اندر تمہارا ایمان نہیں ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے، لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تو وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی ضائع نہ فرمائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو وہی ہیں جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لائے۔ ثم لم یرتابوا، پھر شک نہ کیا اپنے دین اور ایمان میں، وہ اس ایمان سے نہ پھرے، اس ایمان پر ثابت قدم رہے۔ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے جہاد کیا۔ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں کہ جو دعویٰ کیا اس پر عمل کر کے دکھایا۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو اپنا دین بتاتے ہو؟ اللہ کو معلوم ہے کہ تمہارے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے، تمہیں بتانے کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ اس کا علم ازلی اور ابدی ہے، اس سے کوئی باتیں پوشیدہ نہیں ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ کچھ لوگ ایمان لائے اور پھر حضور سے کہنے لگے ہم ایمان لائے ہیں، ہمیں مال دیجیے، اور حضور پر اپنے ایمان کا احسان جتلانے لگے۔ یمنون علیک ان اسلموا،
وہ لوگ آپ پر اپنے اسلام لانے کا احسان جتلاتے ہیں۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے، لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام لانے کا احسان مجھ پر نہ رکھو۔ در حقیقت اگر تمہیں ایمان کی دولت ملی ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے، تم نے کسی پر کوئی احسان نہیں کیا۔ بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا۔ ان ہداکم للایمان، کہ تمہیں اس نے ایمان کی ہدایت عطا فرمائے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ اگر تم سچے ہو اس لیے فرمایا گیا کہ یہ اصل میں جھوٹے تھے، یہ دل سے ایمان نہیں لائے تھے، مال حاصل کرنے کے لیے کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالی آسمان اور زمین کے غیبوں کو خوب جانتا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تعالی تمہارے تمام کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، کاش یہ تصور قائم ہو جائے۔ الحمدللہ ہر مرتبہ ختم قادریہ شریف کی محفل کے بعد یہی تصور قائم کیا جاتا ہے، اور جو ختم قادریہ کی محفل میں آئے اور اس کا یہ تصور قائم ہو جائے، کئی لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ الحمدللہ اس کی زندگی میں ایک اسلامی اور قرآنی انقلاب آ جاتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی کوشش کریں، ہر ہفتے کو دوپہر 2:30 بجے سے لے کر 5 بجے تک خواتین کے لیے شہزادہ لان میں ختم قادریہ شریف ہوتا ہے، اور ہر اتوار کو عصر تا مغرب مردوں کے لیے باہر شریعت مسجد میں ختم قادریہ شریف ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ تصور قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سورۃ الحجرات کا اختتام ہوا۔ سورہ حجرات گو کہ اس میں 2 رکوع ہیں، مگر معاشرتی کئی برائیوں کا اس میں ذکر ہے اور اس کا حل موجود ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سورۃ الحجرات کی تفسیر کو عام کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے قرآن کی محبت انسان کے دل میں ڈالیں اور اسے کہیں کہ یہ بھی ہماری کوئی زندگی ہے کہ ہم قرآن کو چھوڑ کر، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں۔ اگر ہم مومن ہیں، مسلم ہیں، تو اپنی گردن کو جھکا دیں۔ تو جب اس کے دل میں قرآن کی محبت بیٹھ جائے اور وہ یہ عہد کر لے اور تہیہ کر لے کہ میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزاروں گا، جو قرآن اور حدیث میں تعلیم دی گئی اور بزرگان دین کے جو اقوال ہیں اس کے مطابق میں اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کروں گا، پھر وہ اگر سورہ حجرات کی تفسیر کو سمجھ جائے، انشاءاللہ تعالی ہمارے گھروں میں سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، بلکہ یہ معاشرہ انشاءاللہ ایک جنتی معاشرہ بن جائے گا۔